پیسہ، 3 میں سے 1 تو حکومت اس کی چلے گی۔ اگر آج حکومت نہیں چل رہی اس کا مطلب ہے کہ ہم 100 میں سے 33 بھی نہیں ہیں، ہم 3 میں سے 1 بھی نہیں ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ مسلمان ہوں، یہ ٹیگ میں نے لگایا ہوا ہے، مجھے مسلمان لکھا سمجھا پکارا جائے، تو کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں جو مرضی لکھوا لوں، میں آپ کو خان صاحب کہتا ہوں، آپ مجھے ملک صاحب کہتے، اس سے کیا ہوگا؟ بنتا نہیں ہوں۔ ملک کے نوانے سے عزت نہیں ملتی۔ اللہ کا نظام ہے، فارمولے اسی کے چلیں گے۔ اس ہال میں قانون وہ چلے گا جو ذیشان صاحب کہیں گے، ملازم اس کے پابند ہے۔ تو اس کائنات میں قانون وہ چلے گا جو میرے اللہ نے بنایا ہے، اور میرے اللہ فرماتے ہیں کہ پرہیزگاری وہ معیار ہے جس سے عزت ملتی ہے۔ فارمولہ اللہ کا چلے گا۔ عزت کے طلبگار ہیں تو پرہیزگاری بنانی پڑے گی۔ یا پھر میرے اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے رنگ من احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگوں سے اچھے رنگ کون سے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رنگ اپنا لو، عزت ملے گی۔ وہ اپنی مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے، کھانا کھلاؤ لوگوں کو۔ وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، پیار کرو اس کے بندوں سے۔ وہ بندوں کی کوتاہیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز کرتا ہے، لوگوں کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرو۔ یار کوئی بات نہیں، یار سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، تھوڑا سا سفر ہے، کیا فائدہ جھگڑا کرنے کا؟ اتنی بڑی بلڈنگ بنا کے کیا کرنی ہے؟ تھوڑا سا سفر ہے، کمرہ ایک چاہیے سونے کے لیے، سو جائیں گے، کیا کرنا ہے بنا کے؟ عمر فاروق کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ وہ ایک دیوار اپنی طرف پختہ کر رہے تھے، تو نبی کریم پاس سے گزرے، کہتے لگے عمر کیا کر رہے ہو؟ کہتے دیوار پکی کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں کیا تمہیں یقین ہے ہمیشہ رہنا؟ یہ ہے میرے نبی۔ جب گئے تو کیا تھی ان کے پاس؟ کل کائنات، چٹائی یا زرہ؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی کے مستانے دیوانے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نبی کے دیوانے ہیں؟ نہیں، منہ سے کہہ رہے ہیں۔ ایک محفل میلاد کروا کے اس میں عمرے کے 2 ٹکٹ دے کے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کے دیوانوں میں نام شامل ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ معیار ہے اس کا، قرآن میں معیار آ رہا ہے۔ جب نوح علیہ السلام اپنے خون، اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، میرا اللہ میرے عیال میں شامل ہے، میرا خون ہے، اس کی نسبت دیکھو کتنی بڑی ہے، اسے بچا لے۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں نوح تیرے عیال میں وہ لوگ شامل ہیں جو تیری کشتی میں تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر نبی کا ساتھ چاہیے تو جو ان کی کشتی میں اس طریقے کو فالو کرے گا وہ ان کا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا وہ ہے جو میرے ساتھ ہے، جو میرے طریقے کو فالو کر رہا ہے۔ تو اگر نبی کے امتی کا شرف حاصل کرنا ہے روز قیامت، یہ وہ سٹیٹس سیلیبریٹ کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے جو نبی کے امتی کو ملے گا، تو پھر طریقے کو فالو کرنا پڑے گا۔ خالی نام سے نسبت کا پروٹوکول نہیں ملتا۔ حضرت جتنے بھی صوفیہ کرام گزرے، ذرا دیکھیں تو صحیح، ان کی زندگی کو دیکھیں، کیا وہ بس ایسے ہی تھی؟ بڑی مشقت کیا انہوں نے، نبی کے راستے پہ چلنے کا حق ادا کیا انہوں نے، تب یہ پروٹوکول ملا ہے۔ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی وہ سنت، وہ طریقہ ہمیشہ زندہ کر دیتا ہے جو اس کو پسند ہوتا ہے۔ تو ایک دوسرے سے پیار کریں، قرآن سے جڑ جائیں۔ یہ جو ہم یہاں پہ قرآن کا اہتمام کر رہے ہیں اس کے مقصد پیچھے یہ ہے کہ قرآن کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ اللہ کے قوانین کو دیکھو، اور یہ وہ قوانین ہیں جو دنیا میں جاری ہیں۔ جب بھی کوئی رزلٹ نکلے گا تو وہ ان قوانین پہ نکلے گا۔ اس کے خلاف چلو گے تو مخالف رزلٹ نکلے گا، اس کی حمایت میں چلو گے تو فائدہ ہو جائے گا۔ تو کلام کو پڑھو، آپ کے گھروں میں قرآن ہے، قرآن پاک پڑھا، ترجمہ موجود ہے، اس کو کھول لیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ میری انگلی پکڑ لے، میں تیری کتاب کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ وہ آپ کی انگلی پکڑ لے گا، وہ آپ کو سمجھانا شروع کر دے گا۔ کتنا آسان طریقہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ما کان لنبی، کسی نبی کو یہ زیبا نہیں کہ ان یکون لہ اسرا، کہ وہ قیدی بنائے، حتیٰ یسخنا فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین پہ دشمنوں کو کچل نہ دے۔ تریدون ارض الدنیا، تم اس یہ نزدیک والی زندگی، اس دنیا، لالچ، یہاں کی چدراہٹ، مرتبہ، پیسہ، تم اس کے خواہش مند ہو۔ واللہ یرید الآخرت، جبکہ اللہ تو تمہارے لیے آخرت کا خواہش مند ہے۔ وہ ابدی زندگی دینا چاہ رہا ہے تمہیں، وہ تم سے جو چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے نا، وہ تم سے لے کچھ نہیں رہا، وہ تم سے ایک امتحان میں سے گزار کے تمہاری نیت کو پرکھ رہا ہے
اور جو اس نیت پہ صاف ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی اللہ کے پاس انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں نا، جو ہمارے ارد گرد بکھری ہوتی ہیں کہ یار یہ گھر بڑا ہو جائے کیا بات ہے، عام کار کے بجائے پراٹو ہو جائے تو کیا بات ہے، خالی عام آدمی ہو تو منسٹر بن جاؤ تو کیا بات ہے، یہ آپ کی انرجی کو، آپ کی صلاحیت کو چوس جاتی ہیں، آپ کے وقت کو چوس جاتی ہیں۔ اور پھر جب انسان کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ تو فرشتہ آ گیا، چل بھی چلے، اور میں نے تو جو کچھ کمایا وہ تو دنیا پہ لگا دیا، میں نے تو آخرت کا دھیان ہی نہیں دیا۔ یہ وہ بات ہے جو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ آخرت میں ناکام ہوں گے جن کی ساری کوششیں دنیاوی ترقی میں خرچ ہو گئی، آخرت کا دھیان ہی انہیں نہیں رہا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ واللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ لولا کتاب من اللہ سابقہ، اگر اللہ کی طرف سے یہ تحریر لکھی نہ جا چکی ہوتی۔ کون سی تحریر؟ یہ ایک ایگریمنٹ، ایک موقع جو ہم دنیا میں گزارنے آئے ہیں، جو اس موقع میں پاس ہو جائے گا جنت میں داخل ہو جائے گا، جو ناکام ہو گیا جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ موقع سب کو ملا ہے، یہ زندگی آپ سب کو ملی ہے، یہ کھانا پینا دولت یہ سب کو ملے گی، ہر بندہ اس سے مستفید ہوگا۔ کوئی اس کو استعمال کرے گا اپنے اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے، اور کوئی اسی کو سب کچھ سمجھ کے امتحان کو ذہن سے نکال دے گا۔ یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو ہو چکا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ایگریمنٹ پہلے ہو نہ چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم، تو جو کچھ تم دنیا میں حاصل کر رہے ہو نا، اس کا عذاب تمہیں چمٹ جاتا، اس کوتاہیوں کا، نافرمانیوں کا عذاب تم پر فوراً آ پڑتا، کیونکہ اللہ کے گھر میں رہ کے اللہ کی خلاف ورزی۔ لیکن اس نے ایک مہلت دی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب تک پیپر کا ٹائم ہے تب تک لکھ لو جو لکھنا چاہتے ہو۔ فیما اخذتم عذاب عظیم، تو پھر تم پر ایک دردناک عذاب آ پڑتا۔ فاکلوا، کھاؤ، مما غنمتم حلالا طیبا، جو اللہ نے تمہیں مال غنیمت حلال اور پاکیزہ بنا کے دیا ہے نا، وہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اس کا مرتبہ، سورہ حشر میں بھی کچھ آخری 2-3 آیات آپ پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، ان کو یاد کر لیں، 1-2 آیتیں ہیں، اور پھر اٹھتے بیٹھتے ان کو دہرائیں، نماز میں پڑھیں۔ کبھی محبوب کے سامنے، عشق تو ہم سب نے کیا ہوگا، کھڑے ہو کے اس کی تعریف کی ہے؟ کیا اس پہ اچھا اثر پڑتا ہے؟ وہ تو خوش ہوتا ہی ہے، ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے محبوب کے سامنے کھڑے ہو کے تعریف کی۔ اللہ سے اچھا محبوب کون ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھی ذات کون سی ہو سکتی ہے؟ دنیا سے قطع تعلق کر کے اللہ اکبر کہہ کے جب اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گئے ہیں تو ذرا اس کی تعریف کا مزہ لیں۔ اس کی تعریف کا مزہ لیں، ہاتھ باندھ کے ذرا اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، ساری تعریفیں تیری ہیں، وتبارک اسمک، تیرا نام کتنا بابرکت ہے، وتعالی جدک، تیری شان کتنی بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے جیسا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، الحمدللہ رب العالمین، اے سارے جہانوں کے پالنے والے، ساری تعریفیں تیری ہیں، الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، یہ جو موقع ملا ہے اس کے بعد جب حساب کتاب ہوگا سارا اختیار تیرے ہاتھ میں ہوگا فیصلے کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، میں بھی تو تیری مخلوق ہوں، میں تجھ سے ہی مدد کا طلبگار ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلانا، کہ مہلت ضائع نہ ہو جائے، مجھے ان لوگوں سے دور رکھنا جو جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ پھر اللہ کی کوئی تعریف کریں، سورت پڑھیں اور جھک جائیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کہ وہ میرا پروردگار بلند تر، سب تعریفیں اسی کی ہیں، سب پاکی اسی کی ہے۔ جب آپ جھکتے ہیں اس کے سامنے تو اللہ نے کتنا خوبصورت جملہ آپ کو عطا کیا ہے، جو امام آپ کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے کہتا ہے جھکے ہوئے بندے کو، کیا کہتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی سن لی۔
یہ آپ کو کتنی بڑی ایک انعام مل رہا ہوتا ہے. اس انعام کو ذرا غور کریں تو آپ بار بار کہیں گے میں رکوع میں جاتا جاؤں یہ امام مجھے کھڑا کرتا جائے. غور کریں کبھی. سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی، جو بھی جس نے بھی تعریف کی اس کی، تو بندہ کھڑا ہو کہتا ہے ربنا لک الحمد. اللہ ہم سب تیری تعریف کر رہے ہیں، ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جن کی تو سنتا ہے. اور اس بشارت کے بعد بندہ جھک جاتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اے اللہ تو واقعی بہت بڑا ہے. میری کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے تو نے ذرا سی بات پہ میری بشارت دے دی کہ میری سن لی گئی. غور کریں جو ہم بول رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں، کتنی بڑی چیز ہوتی ہے وہ. کاروبار نہیں چل رہا، سورہ یاسین کو پھونک مار لی، بچے بلا کے پڑھا لی. یار خدا کا نام ہے، اس کی توہین نہ کریں قرآن کی. سورہ یاسین پڑھیں، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کامیابی کیسے ملے گی دنیا میں اور آخرت میں. کاروبار سورہ یاسین لٹکانے سے نہیں بڑھتے، سورہ یاسین پر عمل کرنے سے بڑھتے ہیں. کامیابی کا پیمانہ کیا ہے؟ ثواب اردو میں اس کا مطلب ہے فائدہ. کہتے ہیں قرآن پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے. ترجمہ کریں ذرا، قرآن پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے کس کو؟ جو اس پر عمل کرتا ہے. قانون کی کتاب پڑھی، پڑھنے سے کتاب آپ کو کیا علم مل گیا؟ جب تک آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو فائدہ تو عمل کرنے کا ہوتا ہے. یہی چیز قرآن آپ کو بتا رہا ہے سورہ فرقان میں بھی اور آگے بھی کہ بے شک انسان اپنے اعمال کے عوض گروی ہے. انسان اپنے اعمال کے عوض گروی ہے. سورہ ملک میں بھی آج پہلی آیات، اللہ نے یہ زندگی اور موت کو تخلیق کیا تاکہ جانچے کہ تم میں سے کس کی پرفارمنس بہتر ہے. پرفارمنس کی بہتری کا امتحان ہے. تو کوشش کریں کہ پرفارمنس کو بہتر کرنے کا خیال دل میں آ جائے اور قرآن کے ساتھ تعلق ایسا مضبوط کریں کہ قرآن کا تعلق، قرآن کا آئینہ ہمیشہ صبح شام ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو. ہم کہیں پہ جانے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے اس آئینے کے سامنے کھڑے اور کہیں کہ دیکھیں کہ اس آئینے کے مطابق میرے اندر کہیں کوئی غلاظت، کہیں کوئی نفرت، کسی کا بغض، کسی کا حسد، کینہ تو نہیں ہے میرے اوپر. اگر ہے تو اس کو نکال دیں، ہلکے پھلکے ہو جائیں. یہ وہ بات تھی جو اللہ میں قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی بھیجے کہ تم پر سے تمہارے بوجھ اتار دیں. کسی کا کینہ تمہارے اندر، کسی کا بغض ہمارے اندر، کسی کی نفرت ہمارے اندر، لالچ، دھوکہ ہمارے اندر، کتنے بوجھ اپنے اوپر اٹھائے پھر رہے ہیں. اور وہ بوجھ جب بھی آپ کے سر پہ بڑھتا جائے گا تو مسکراہٹیں تو غائب ہو جائیں گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.